اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ کوفے کے حالات میں اور اس کی آبادی سے متعلق جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کچھ چیزیں بیان کی، اسی سے مربوط چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہیں۔ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے خلافت تک کوفے میں 3 گروہ کا وجود تھا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت کوفے میں تقریباً جو مشہور گروہ ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 وہ گروہ کہ جو حضرت علیہ السلام کا مخلص شیعہ ہے، یہ گروہ حضرت علیہ السلام کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، جن میں حضرت مختار ثقفی، ہانی بن عروہ اور میثم تمار اور مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر جیسے بلند پائے کے دوست و احباب شامل ہیں۔ دوسرا گروہ علوی گروہ ہے، جو اہل سنت کا وہ گروہ ہے کہ جو خلافت اول کو اور دوم کو مانتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، لیکن عثمان کی خلافت سے انکار کرتا ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ان سے افضل تھے، برتر تھے، لہذا وہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ یہ علوی گروہ کہا جاتا ہے، جن کا کوفے میں ایک حد تک تسلط تھا۔ تیسرا گروہ عثمانی گروہ ہے کہ جو خلافت سیگانہ کا قائل ہے، اس میں عثمان بن عفان، معاویہ اور بنی امیہ کے ماننے والے شامل ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام، آل علی اور شیعان علی کا سرسخت دشمن ہے۔ چوتھا گروہ غلاموں کا گروہ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو عربوں کی جنگ میں ایران سے اسیر ہو کر کوفے میں آئے، لیکن ان کا اپنا کوئی رول نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے رؤساء، اپنے آقاؤں کے تابع ہوتے ہیں۔ اور 5واں گروہ خوارج کا گروہ تھا کہ جو جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام سے الگ ہو جاتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کو کفر سے متہم کرتے ہیں، کیونکہ خلیفہ مسلمین کے خلاف علم بلند کرتے ہیں، اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم کوفے کے یہ 5 گروہ ہمارے سامنے ہیں، ان کے اعتبار سے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے جو خط لکھنے والے ہیں وہ کون افراد ہیں۔ لہذا پہلا گروہ کہ جس میں جناب مختار ثقفی، حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ جیسے اشخاص موجود ہیں کہ جنہوں نے خط لکھے اور آخر وقت تک اپنی اس بات پر جمے رہے اور امام حسین علیہ السلام کی حمایت کی۔ دوسرا گروہ علوی گروہ کہ جو اہل سنت کا گروہ ہے،
لیکن عثمان کی خلافت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی خطوط وغیرہ امام حسین علیہ السلام کے پاس لکھے، لیکن جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کا فشار اور اس کی مکاریاں ان کے سامنے آئی تو یہ آگے قدم نہ بڑھا سکے، جنہوں نے بعد میں توبہ کی اور توابین کے نام سے قیام کیا۔ تیسرا گروہ عثمانیوں کا گروہ ہے، جس میں کوفے کے اشراف موجود تھے، اور ان میں سے بھی بعض لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے پاس خطوط لکھے اور انہیں کوفے آنے کی دعوت دی، جن میں سے جیسے شیبس اور حجاج بن ابجر اور دیگر اسی طرح کے افراد شامل ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے پاس خطوط لکھے، لیکن بعد میں وہ اس سے منصرف ہو گئے اور انہوں نے عہد شکنی کی، یہاں تک کہ وہ لوگ ہیں کہ جو کربلا میں پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کے بالمقابل جنگ کی۔ چوتھا گروہ جو خوارج کا گروہ کہا جائے، جن کی تعداد کوفے میں بہت کم تھی، اور انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس خط بھیجے۔ رہا جو غلاموں کا گروہ ہے، پانچواں گروہ، تو ان کا یعنی کوئی رول نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ اپنے آقاؤں اور رؤسا کے تابع رہے ہیں۔ تو یہ ہے کوفے کی وہ تاریخ کہ جس کے ذریعے سے، جس طریقے سے وہاں سے خط لکھے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خط لکھنے والوں میں جو ایک خاص گروہ ہے، مخلص شیعہ گروہ، جنہوں نے خط لکھے ہیں، وہ اپنے وعدے پر آخر وقت تک قائم و دائم رہے اور امام حسین علیہ السلام کی حمایت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ خبر یزید کو پہنچتی ہے کہ امام حسین کو کوفے کے لوگوں نے خط لکھے ہیں، یہاں تک کہ یہ خبر بھی کوفے کے اشراف کے لوگوں ہی نے یزید تک پہنچائی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس خط بھیجے گئے ہیں، تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرے سے ہٹا کر کوفے کا حاکم مقرر کر دیا، جس نے اپنی مکاریوں کے ذریعے سے تمام لوگوں کو امام حسین کے خلاف کر دیا، اور وہ لوگ یا تو کسی فشار کی وجہ سے خاموش ہو کر بیٹھ گئے یا لالچ کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ لیکن جو امام حسین علیہ السلام کا مخلص شیعہ تھا، وہ ان حالات میں بھی اپنے وعدے پر قائم و دائم رہا اور امام حسین علیہ السلام کی حمایت کی۔ دوسرے ان تمام باتوں سے درگزر کرتے ہوئے ہم یہاں پر ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے خطوں کے ذریعے سے کوفے کا ارادہ نہیں کیا ہے یا قیام نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر آپ ان خطوط کے ذریعے سے کہ آپ کے پاس یہ خطوط لکھے گئے ہیں اس لیے آپ نے قیام کیا ہے، تو پھر کبھی بھی جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے نہ بھیجتے۔ آپ کو کوفے بھیجنے کا مقصد اور ہدف یہی ہے، آپ اس سے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنا قیام ان خطوں کے ذریعے سے نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے اس وقت ضرورت سمجھی ہے کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احیا کیا جائے، اس کو تحقق دیا جائے، اور اس کو احیا کرنے کے لیے، تحقق دینے کے لیے ضروری ہے کہ میں قیام کروں اور یزید کے مقابلہ کروں، تاکہ دنیا والے یہ سمجھ سکیں کہ جو اب تک خلافت اول سے لے کر اب تک جو عمل ہو رہا تھا وہ سیرت رسول کے برخلاف تھا۔ کیونکہ سیرت، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہاں پر یہ کہے کہ سیرت خلفاء میں اور سیرت رسول میں کیا فرق ہے، تو یہ فرق اس وقت واضح ہو جاتا ہے جب
عثمان بن عفان کو خلیفہ بنایا گیا اور حضرت علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اس شرط پر یہ خلافت قبول کرتا ہوں کہ میں قرآن پر عمل کروں گا اور سیرت رسول پر عمل کروں گا۔ چونکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں سیرت رسول پر عمل کروں گا، لہٰذا آپ کو خلیفہ منتخب نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کے سیرت شیخین میں اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق ہے۔ اگر فرق نہ ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام کو عمر بن خطاب کے بعد ہی خلیفہ منتخب کر لیا ہوتا، جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں قرآن پر عمل کروں گا اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کروں گا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ خط لکھنے والے جو امام حسین علیہ السلام کو کوفے والوں نے خط لکھے ہیں، ان میں وہ افراد بھی شامل تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے سچے محب نہیں تھے، بلکہ اپنی مصلحتوں کے اعتبار سے انہوں نے خط لکھے تھے تاکہ کبھی ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام یہاں پر پہنچ جائیں اور یہاں پر ان کی حکومت دائر ہو جائے تو اس وقت ہمارا راستہ بند نہ ہو سکے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔